السلام علیکم۔ روشنال گھر آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے سمجھا تھا کہ وہ تیار ہوگی، لیکن اس کی امیدوں کے برعکس ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے تشویش ہوئی، وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے 2 3 پکارا تھا، اشنال اب کی بار بلند آواز میں پکارا تاکہ وہ جہاں کہیں بھی ہو نکل آئے، لیکن وہ کہیں نہیں آئی۔ وہ اس کے روم میں آیا، اس نے ایک بار دستک دی، پھر دی تھی، کوئی جواب نہ پا کر وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ اسے روم کے فرش پہ بیٹھے بچوں کی طرح روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ جو بازو گھٹنوں پہ رکھے سسک رہی تھی، اسے تشویش ہوئی۔ وہ اس کے پاس جا بیٹھا۔ گھر میں سے کسی کا فون آیا تھا یا پھر طبیعت خراب ہے؟ کوئی آیا تو نہیں تھا۔ وہ خدشے کے تحت ایک ہی سانس میں کتنے سوال کر گیا، جبکہ دوسری طرف وہ ایسے ہی روئے جا رہی تھی۔ اس کے ایک دم سے بیٹھنے سے ڈر کے پیچھے ہوئی۔ طبیعت خراب ہے میری، وہ یہ کہتے دل میں سسکی۔ طبیعت بالکل بھی خراب نہیں، مجھے پتہ ہے محترمہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ ہولے سے نرم لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ اپنائیت آمیز اور بہت زیادہ نرم تھا، ایسا لہجہ جس سے اشنال بخت کی دور دور تک اشنائی نہیں تھی، لیکن کبھی وہ اس کے اس لہجے کی خواہش مند ضرور تھی۔ سچ بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ وہ بھاری گمبھیر نرم لہجے میں بولا تھا۔ وہ بہت توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا تھا، جو گلابی جوڑے میں ہم رنگ دوپٹہ کیا تھا، بالوں کی آوارہ لٹیں اس کے صبیہ چہرے پہ رقص کر رہی تھی۔ ہاں، البتہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، رونے کی وجہ سے سر سے ہلکا سا اتر گیا تھا۔ اس کے اتنے نرم لہجے اور اس کی نظروں کی چمک سے وہ سر جھکا گئی تھی۔ وہ اس کو اتنا زیادہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اشنال کی رنگت میں گھلتی سرخی اس کے کٹاؤدار ہونٹوں کا بار بار بیچنا وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ناگواری محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں کو دیکھ کر مدھم سا مسکرایا تھا۔ اشنال کا دل ڈوبنے لگا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کے کشادہ چہرے کی دلکش مسکراہٹ اشنال کے لیے اتنی جان لیوا تھی۔ وہ نظر کیا رخ ہی پھیر گئی۔ وہ مکمل گھبرا گئی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر اپنا رونا بھول گئی۔ لگتا ہے ابھی تک خفا ہو مجھ سے۔ سوری ایشو یار، میں پریشانی اور غصے میں آ کر کبھی کبھی بالکل ہرٹ کر دیتا ہوں، وہ رات والے واقعے کا کہہ رہا تھا۔ اشنال بخت کو اس سے ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ اونچی کھڑی ناک، اپنے وقار کو ہمیشہ بلند رکھنے والا، کبھی نہ جھکنے والا، وہ کمال کی جاذبیت اور مقناطیسیت رکھنے والا، جسے کسی کے حواسوں پر چھانے کے لیے رائی کے دانے برابر محنت نہ کرنی پڑتی تھی۔ ایک پل تو اشنال بخت خود پہ نازا ہوئی تھی کہ وہ اس عام سی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا، اس کے سامنے جھک رہا تھا۔ وہ اس کی خاطر اس کے پاس نیچے زمین پہ بیٹھا تھا، جو اپنے لباس پر ہلکی سی گرد بھی نہ لگنے دیتا تھا۔ اشنال بخت کو چند لمحے اپنی خوش بختی پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ روشنال بخت سے سوری کر رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے اوپر جمی دیکھ کر اشنال کا دل ایسے پھڑپھڑانے لگا تھا جیسے باہر نکل کر مچل جانے کو بےتاب ہو۔ وہ ساکت بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ معاف نہیں کرو گی اپنے سپرمین کو؟ یہ کہہ کر وہ اس کے سرخی زدہ گالوں پہ چومتی بالوں کو لٹ پکڑ کر ہلکی سے اپنی انگلی میں لپیٹا۔ اشنال تو سہم کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ آواز فاختہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس شخص سے نرمی سے جس نے پہلے کبھی خود اس کی طرف اس طرح پیشرفت کی ہو، ابھی وہ صرف اور صرف اسے جھکانے کے لیے نرم دیوتا بن رہا تھا۔ اپنی تھوڑی پہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی وہ وحشت زدہ سی ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی جھکی لمبی پلکیں سرسرانے لگی تھیں۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار؟ شوہر ہوں تمہارا، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اسے ایسے مخاطب کر رہا تھا جیسے وہ اس کی پرانی آشنا رہی ہو۔ وہ ہر لمحہ ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو، اور میری انوسنٹ وائف اتنی حسین و دلکش ہے، مجھے آج پتہ چلا۔ اس کے گال پہ ہاتھ رکھے دھیمے سے لہجے میں بولا تھا، لیکن اس کے اس دھیمے سے لہجے میں وارفتگی کی آنچ پھوٹ رہی تھی۔ اس کے ہلکے سے قریب ہوا تو اس کی جان پہ بننے لگی۔ اس کی دیوانوں جیسی وارفتگی دیکھ کر وہ خوش ہونے کے بجائے اسے مزید ہراساں کرنے لگی تھی۔ وہ روحانی سی ہو گئی۔ یہ توجہ، یہ وارفتگی، یہ سحر، یہ قربت، اس کا نرم سا لہجہ، وہ تو شروع سے اس کے نرم لہجے کی دیوانی تھی، اس کے لہجے پہ جان دیتی تھی۔ وہ اس کا سپرمین تھا، وہ سپرمین سے اس کا شوہر بنا۔ سپرمین سے شوہر بننے کا سفر اشنال کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔
وہ ٹوٹ گئی تھی. اس کا ہر لفظ آتشی تھا اس کے لیے. اس کا لہجہ جس نے لمحہ لمحہ اس کو توڑا و بکھیرا تھا, اس کو ریزہ ریزہ کیا تھا. اب وہ کیوں سپرمین بن رہا تھا؟ ابھی تو وہ تنہائی اور محرومیوں کی عادی ہونے جا رہی تھی. پھر وہ کیوں ستمگر اتنا مہربان بن رہا تھا؟ پھر وہ کیوں ابر رحمت بن رہا تھا؟ وہ کیوں ایسا بن کر اس کے پرانے زخموں کو ٹانکے ادھیڑ رہا تھا؟ وہ اس کے سوال بنے دیکھ کر رونے لگی تھی. وہ ایسا کب چاہتی تھی کہ روشنال اپنی محبت کا خالی کشکول لے کر اس کے سامنے ایسے گدا کروں کی طرح بیٹھا ہو, اور وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی. اچھا بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ سچ سچ بتاؤ, رو کیوں رہی تھی؟ وہ پھر سے اس کی تھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے سحر نشین لہجے میں بولا. اگر سچ بتایا تو آپ ماریں گے, وہ کانپتے لہجے میں بھررائی آواز میں بولی. اور میں پاگل نظر آ رہا ہوں کہ اپنی معصوم سی جان کو ماروں گا؟ وہ وہی لہجہ لیے جذبوں سے بھرپور آواز میں نرم لہجے میں کہنے لگا. وہ پھر بے چین ہوئی تھی. اس کی یہ وارفتگی اس وحشت میں ڈال رہی تھی, لیکن اس نے جواب دینا چاہا تھا کہ وہ شخص اسے دور ہی رہے. وہ نا, کیا آگے بول بھی دو ایشو. وہ میرے بیگ میں بوتل پڑی تھی. بوتل کا ڈھکن کھل گیا اور سارے رول سلپ گیلی ہو گئی. وہ بامشکل کہہ کر رونے لگی تھی. جبکہ اس کی بات سنتے روشنال بخت نے پہلے تو پرسکون سانس لی تھی, پھر بول پڑا. ایشو یار, تم سچ میں پاگل ہو؟ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میرے دل میں اتنے بڑے بڑے وسوسے ڈال دیے یار. ایسا تو بیویاں اپنے شوہروں کو ان کے ابا بننے کی خوشخبری میں اتنا سسپینس میں نہیں ڈالتی جتنا تم نے سسپینس کریٹ کر دیا تھا. وہ پہلے تو اس کی بات پہ سرخ پڑی تھی, لیکن پھر خفا ہوئی تھی, جبکہ اشنال اس کے چہرے پہ اترتے قوس و قزح جیسے رنگوں کو دیکھ کر مسمائر ہوا تھا. یہ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہے, میرے لیے ہرگز نہیں, کیونکہ میرا آج لاسٹ پیپر ہے. میم نے پیپر دینے سے پہلے ہی مجھے باہر نکال دینا ہے. وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی سسکی لے کر روتی چھوٹی سی بچی لگی تھی. اچھا دکھاؤ کہاں ہے رول نمبر سلپ. اس نے آنسو دیکھتا وہ نرم سے لہجے میں بولا تھا جس کی اشنال بخش شروع سے دیوانی تھی. وہ بیگ سے کانپتے ہاتھوں سے نکالنے لگی, اسے دی تھی. بیگ اس کے پاس ہی پڑا ہوا تھا. رول نمبر سلپ گیلی تھی پر خراب نہیں تھی. اس کی حالت خراب ضرور تھی پر اتنی نہیں. روشنال نے سر پر ہاتھ مارا تھا اور اس کی عقل پہ افسوس کیا. سیریسلی تم اس بات کو لے کر اتنا زیادہ رو رہی تھی؟ ایک بین کی کمی رہ گئی تھی. ایسا تو تم میرے مرنے پہ بھی نہیں روگی جتنا تم نے اس شیٹ کے لیے آنسو بہا دیے. آخر بڑی کب ہوگی؟ جب اس کے ہلکے سے مذاق سے اشنال کی روح فنا ہوئی تھی. بھل بھل آنسو اس کے چہرے سے گرنے لگے تھے. آج سچ میں روشنال بخت اس کے لیے بہت بے رحم ثابت ہوا تھا. یعنی وہ اپنی موت کا ذکر کر کے اس کو بے موت مارا گیا. وہ چند پل سانس لینا بھول گئی. اس کا دل دھڑکنا بھول گیا اس کی بات پر. چلو جی, اب پھر سے رونا شروع کر دیا. ایشو میرے بچہ, میں اسے ابھی صحیح کر دیتا ہوں, بس استری بتاؤ. وہ اس کے درد سے نا واقف تھا. اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی موت کی بات کر کے وہ اسے اپنی موت کے بارے میں بات کر کے اذیت و وحشت میں دھکیل رہا تھا. نہیں ہوں میں آپ کا بچہ, بس آپ کی نفرتوں میں دبی کاغذی رشتے تک آپ کی بیوی ہوں. اگر آئندہ آپ نے مجھے بچہ کہہ کر بلایا تو میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی. کوئی شک نہیں, بیوی ہو تو میری نا, میرے لیے تو میرا بچہ ہی ہو. بالکل چھوٹا سا معصوم سا. وہ یقین مانو تمہارے ساتھ رہ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں بچے کو ٹریٹ کر رہا ہوں. اس وقت تو نہیں لگا تھا جب میری ذات کو گالی بنائی تھی. اچھا سوری. وہ کان پہ ہاتھ رکھے معافی مانگ رہا تھا. جائیں, میں نے آپ سے بات نہیں کرنی, وہ نروٹے لہجے میں کہتی اس کے بازوؤں سے پہ مکہ مار گئی تھی. روشنال ہنستا چلا گیا اور پھر ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو صاف کیے اور خود اٹھو ہاتھ بڑھایا تھا, جبکہ اشنال اس کا پھیلا ہوا ہاتھ دیکھ کے کچھ سوچتی رہی, پھر اٹھ کھڑی ہوئی. اسے ساتھ ٹیبل تک لایا, ہلکی سی استری گرم کر کے 1 منٹ میں ٹھیک کر دیا تھا, جبکہ اس کے دل میں مشکور ہوئی تھی. بظاہر کچھ نہیں بولی تھی. کوئی حکم ہے میرے آقا؟ وہ جھک کر سر کو ہاتھ پہ رکھتا سینے پہ لاتے ہوئے بولا تھا. وہ مجھے چیپٹر سمجھ نہیں آ رہا تھا. کوئی بات نہیں, کوئی ایک کوشچن کراؤں گا, تمہیں سمجھ آ جائے گا. پھر اس نے کوشچن کروایا تو اس نے سکون کا سانس خارج کیا. واقعی وہ چیپٹر اسے سمجھ آیا تھا. جاؤ ریڈی ہو جاؤ, پھر نکلتے ہیں ابھی. اچھا جاؤ ریڈی ہو جاؤ, پھر نکلتے ہیں. میں بھی فریش ہو جاؤں.
وہ یہ کہتا ہے، اس کے گال تھپ تھپاتا چلا گیا۔ اشنال نے اس کو جاتے دیکھ کر ہر چیز سمیٹی تھی، لیکن کچھ فارمولہ تیار کر کے وہ اٹھی تھی اور اس نے خود شاور لیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو کر گیلے بالوں کو ڈرائی کر رہی تھی۔ اس کے سلکی بال کندھوں پہ بکھر رہے تھے۔ عام حالات میں وہ ڈرائر نہیں استعمال کرتی تھی، لیکن ایمرجنسی تھی، اسے چلانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی۔ وہ ابھی اس کو الٹا سیدھا کر کے دیکھ رہی تھی جب وہ خوشبوئیں بکھیرتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ دوپٹہ اٹھانے کے چکروں میں تھی۔ اس نے دوپٹہ تو ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کر اپنے گرد پھیلا لیا تھا۔ ابھی وہ سر پہ ہی کرتی کہ روشنال بیچ میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ روشنال نے اسے خاص نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ بہت کم بغیر دوپٹے کے اسے دیکھتا تھا۔ وہ اس کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ خواہ کنفیوز ہو گئی۔ وہ نظریں ایسی ہوتی تھیں کہ وہ مختلف رنگوں میں نہا جایا کرتی تھی۔ وہ نظریں دل دھڑکانے کا سبب تھیں۔ وہ کہاں کس مقام پہ خود کو مضبوط کرتی۔ اس نے کبھی مہربان نظروں سے دیکھا بھی ہو۔ اس کے اپنے پیچھے دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پہ لرزش پاتا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ڈرائر لے لیا اور خود ڈرائی کرنے لگا۔ جی میں خود کر لیتی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ پکڑنا آنی ہی رہا، میری اس نازک سی بیوی کہہ رہی ہے کہ میں خود کر لیتی ہوں۔ اس کے میٹھے سے طنز پہ اس نے نظریں جھکا لی تھی، کیونکہ وہ اس کے مقابل کھڑا ہو کر اس کے بال ڈرائی کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا تو کوئی مضبوط پہاڑ لگ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اس کو کانپتا دیکھ کے اسے ہلکے سے لے کے چلتا بیڈ پہ بٹھایا، پھر اپنا کام مہارت سے کرنے لگا تھا۔ یہ والا شیمپو اب مت یوز کرنا، بال خراب ہو جائیں گے۔ وہ اس کے نیچے تھوڑے تھوڑے روکھے بالوں کو دیکھ کر بالوں کو دیکھتا ہوا بولا، جبکہ ایشو کو وہ پل پل حیران کر رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ اس پہ کتنا نظر رکھتا ہے۔ کوئی ہیئر بینڈ کیچر وغیرہ اس نے ڈرائر کر کے کیچر کا پوچھا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر ڈریسنگ سے خود کیچر اٹھا کر لگایا۔ اب ٹھیک ہے ایشو، ہری اب جلدی اٹھو، پھر نکلنا ہے۔ جبکہ وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی، اپنے بال سیٹ کرنے چاہے، مگر وہ مسلسل کنفیوز ہو رہی تھی، ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گاؤن پہنا تھا اور اب مطمئن ہو گئی۔ ابھی وہ سیٹ کر ہی رہی تھی جب وہ پھر سے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ سیاہ گاؤن میں تھی، وہ دونوں ساتھ کھڑے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ اس بات کی گواہی آئینے نے دی تھی۔ اشنال نے ایک دفعہ نظر اٹھائی تھی۔ وائٹ سوٹ میں نکسک سے تیار، وہ جاہت و مردانگی کا شکار، گھڑی پر ہاتھ پر گھڑی باندھے، وہ سب خوبیوں سے بڑھ کر اس کی آشنائی نے اس کی آنکھوں میں ایک اچھوتا سا احساس اس کو منفرد بنا رہا تھا۔ وہ احساس بھی ایسا جو بھسم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ اشنال کی آنکھوں میں بھی محبت کی دھن چھانے لگی تھی۔ وہ اس شخص سے کبھی نہیں دستبردار ہو سکتی تھی، نہ اس کی محبت سے، نہ اس کی نفرت سے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا حجاب خود سیٹ کرنے لگا۔ جب اس کے گال سے اس کی انگلیاں ٹچ ہوئی تھی، اس کا لمس اسے کپ کپانے پہ مجبور کر گیا۔ پن دو مجھے اس کو دیکھا تو وہ چھوئی موئی سی کھڑی تھی۔ اس کی بات سنتی وہ اپنا پن والا ہاتھ آگے بڑھا گئی تھی، جس میں 3-4 پنیں تھیں۔ روشنال نے ساری پنز لے کر 2-3 اپنے منہ میں دبا لیں اور اس کا حجاب سیٹ کرنے لگا۔ حجاب سیٹ کر کے اسے ٹھیک لگا تھا۔ آج پرفیکٹ لگ رہی ہو میری وائفی، انگوٹھے اور انگلی کو گول شیپ دے کر اسے سراہا تھا۔ اس کو اپنا خیال رکھتا، اس کی آنکھوں میں دھن چھانے لگا تھا۔ اس شخص سے محبت کم نہیں پڑی تھی اس کی۔ آپ جائیں، میں آ رہی ہوں، اس نے جلدی سے مکمل بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اوکے، وہ یہ کہہ کر مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بدلتی نگاہوں میں تھی۔ آج اس نے مکمل توجہ سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی نفرت اور بیگانگی سے بھی اسے نفرت نہیں کر سکی تھی، پھر اس کی توجہ اور پیار سے کیسے پگھلتی۔ وہ چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے اس کے سحر میں کھڑی نقاب میں مسکرائی تھی۔ وہ سچ کہتا ہے، وہ شخص واقعی ہرگز برا نہیں تھا۔ اس پہ گزرے حالات برے تھے جو اسے تلخ بنا رہے تھے، ورنہ ایشو کا سپرمین کیسے برا ہو سکتا ہے؟ خیر، وہ 2 ٹکے کا وکیل نشانے پر ہے، ہمارے اس کی گاڑی کے پیچھے لگائی ہوئی ہے۔ وہ سیاہ لمبے بالوں والا ہنس کر اپنے چہرے پہ ماسک لگانے لگا تھا، ساتھ میں ہینڈ فری سسٹم کان میں دوسری لائن پہ رابطہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا پیچھا کرو۔ اور دوسری طرف سے فون سے آواز آئی، سر ہم 3 گھنٹے کتوں کی طرح اس کا پیچھا کر رہے ہیں، ایک بات کھول کے سن لو میری، اگر وہ بچ گیا تو پھر تم لوگ نہیں بچ پاؤ گے۔ سر وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہے، کسی اسکول کے باہر کھڑا ہے، ہم بھی وہیں اس اسکول کی دوسری طرف گاڑی میں بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے اگر ایسے کام نہیں بنتا تو پھر اس لڑکی کو اٹھا لو، کیونکہ وہ دوسری طرف سے شاطرانہ کہا کی آواز آئی تھی۔ ٹھیک ہے ہم تب کوشش کرتے ہیں، وہ شخص ہلکے سے بولا۔ مجھے کوشش نہیں رزلٹ چاہیے، ورنہ آج تم لوگ اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں پاؤ گے۔ اسے کسی گنجان ویرانے علاقے میں لے کر جاؤ تاکہ کوئی CCTV فوٹیج بھی نہ آئے اور کسی چینل کا شک مجھ پر نہ ہو، اسے سمجھا رہا تھا۔ ابھی تو جو وقت ہے نا بہت مناسب ہے، اس کے پیچھے پیچھے رہو، جیسے ہی وہ کسی غیر آباد جگہ پر آتا ہے گھیر لو اسے، مار کے لڑکی کو اٹھا لینا۔ اس کو 2 گھنٹے اور 25 منٹ ہو گئے تھے ایسے کھڑے ہو۔ بہت ساری لڑکیاں نکل رہی تھیں لیکن وہ نہیں آئی تھی جس کے انتظار میں اس کی آنکھیں درد کرنے لگی تھیں۔ اس کی نگاہ اس پہ ایسی پڑی کہ پھر پلٹی ہی نہیں۔ کچھ ہی پل میں وہ لڑکیوں کو ہجوم میں کنفیوز سی نظر آتی دکھائی دی۔ اس نے ایک طرف دیکھا، سب لڑکیاں نت نئے فیشن کیے ہوئے تھیں، ٹائٹس پاجامے پہنے، فراک پینٹس شرٹ، فل میک اپ کیے تھی، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، ان کے ہاتھوں میں فون تھے، اس کے ہاتھوں میں کتاب تھی، جبکہ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ باقی سب پہ اعتماد نہیں بولڈ لگ رہی تھیں، جبکہ وہ اب چھپی ایک انمول ہیرا لگی تھی جس نے خود کو چھپا کے رکھا تھا۔ آج اپنے باپ کی پسند پہ فخر ہوا تھا۔ روشنال پہ نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ آئے تھے، وہ مسکرائی تھی۔ اس کو آتے دیکھ کر روشنال کے چہرے پہ وہی جان لیوا مسکراہٹ آئی تھی، وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ کیسا ہوا پیپر؟ وہ تقریباً 3 گھنٹے سے باہر کھڑا تھا۔ بہت ہی اچھا، میری امید سے بڑھ کر۔ جو کوشچن آپ نے لاسٹ میں کروایا تھا وہ بھی پیپر میں انکلوڈ تھا، مجھے امید ہے 90% مارکس آئیں گے۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی، اتنی ایکسائٹیڈ کہ وہ وہیں کھڑے ہو کر بتانے لگ پڑی۔ آج دیر نہیں ہو گئی؟ اس کی کار کا دروازہ کھولتے وہ نرم لہجے میں بولا۔ پہلے تو 2.5 گھنٹے کا ہوتا تھا، پھر آج 3 بجے کیوں؟ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں جب وہ آئی تھی۔ جی آج پیپر لانگ تھا، ساتھ میں پیپر لیٹ اسٹارٹ ہوا تھا۔ اس کی سوال کا جواب نگاہیں جھکا کر دے رہی تھی۔ دوسری طرف سے وہ ہو کر آتا وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، اس پہ نگاہیں جما کر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ آج مجھے علم ہے میری وائف تھک گئی ہو، اس لیے کھانا پیک کروا لیتے ہیں۔ اس پہ نگاہیں جما کر تائید چاہی تھی۔ ابھی اس نے گاڑی ریورس ہی کی تھی کہ ہر طرف اندھیرا تھا۔ جب گاڑی کی بیک پہ فائرنگ ہوئی تھی، روشنال ابھی کچھ سمجھتا ہی پھر سے فائرنگ ہوئی۔ جب گاڑی کی بیک پہ فائرنگ ہوئی تھی، روشنال ابھی کچھ سمجھتا ہی پھر سے فائرنگ ہوئی۔ اس نے شیشے میں دیکھا تھا اور اپنے پیچھے چھپے 2 گاڑیاں دیکھیں۔ سپرمین! اشنال چیخ اٹھی تھی، اس کے لفظ سپرمین بھی ابھر سکا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی، اس کے نقاب زدہ آنکھوں کی پتلیاں پھیل رہی تھیں۔ سپرمین! اشنال چیخ اٹھی تھی، اس کے لفظ سپرمین ہی ابھرا تھا۔ وہ گھبرا گئی، اس کے نقاب زدہ آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھیں۔ فضا میں ٹھاکی آواز پیدا ہوتی ساتھ ہی ارتعاش سا پیدا ہوا تھا، وہ گھبرا گئی ہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس میری جان خاموش۔ وہ اسے خود پریشان تھا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مضبوط کیے، دوسرے ہاتھ سے اسے نیچے جھکایا تھا اور گاڑی کی سپیڈ فل کیے بھگا رہا تھا۔ پچھلی گاڑیاں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھیں، اس کو اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ صرف اور صرف اپنے ساتھ بیٹھی اس معصوم جان پہ تھی جس کو وہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں بھی کانپتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی ماہر اناڑی کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی وہ کبھی سڑک کے ایک سائڈ پہ کر جاتا تو کبھی دوسری طرف، ان کو چکما دینے کے لیے تاکہ اسے مضبوط جگہ کر کے پھر ان کا حساب چکتا کرے۔ سپرمین! وہ ہمیں مار دیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں بھینچتے پھر سے چیخ اٹھی تھی۔ یقین ہے نا اپنے سپرمین پہ؟ وہ اپنی ڈارک براؤن آنکھیں ایک ہی سیکنڈ اس پر ٹکائی اور اس کی فکرمند آنکھیں دیکھی تھی۔ آپ پر یقین ہے لیکن ان پر نہیں، وہ سہم کر بولی۔ اس کی طرف آنکھیں اٹھائیں تو چند پل ہٹا ہی نہ سکی۔ اس بازیگر شخص کی آنکھوں میں ایک بار ہار سی تھی اور وہ ہار اشنال کو اس کی اپنی نہیں لگی، وہ ہار اسے اپنی فکر میں گلتے اس شخص کی لگی تھی۔ آج اس کا دل کیا اس کی مضبوط حصار خود کو چھپا کر خود کو فنا کر لے۔ جو دل چاہتا ہے وہ ہمیشہ پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اس کا طلبگار تھا، اس کی روح کا مکین تھا، اس وقت وہ شخص خوبصورت نہیں، اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اچھا ہونا خوبصورت ہونے سے بھی پیارا ہے۔ وہ لب بیچے، غصہ ضبط کیے، مسلسل گاڑی جنگل کی طرف لے کے جانے لگا تھا۔
وہ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا، اگر ایک بار دیکھا تو کمزور پڑ جائے گا، وہ کمزور ہی تو نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کہاں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اتنی رات وہ گاڑی کو ویران میں دیکھتے جہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ روشنال نے گاڑی کی لائٹ آف کی تاکہ وہ اسے گھماتا ہوا پہچان نہ سکے۔ وہ اسے سیف کر کے پھر جانا چاہتا تھا، لیکن اشنال کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی ابھی کسی ری ایکشن کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ اس کو پڑھ کر بھی لا علم ہوا تھا فی الحال کے لیے، کیونکہ اس وقت لا علمی اچھی تھی۔ اس کا نقاب زدہ چہرہ پورا آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ خوف کے عالم میں اس نے ڈیش بورڈ پر نظریں جما لی تھیں۔ ہر طرف اندھیرا تھا، وہ گھبرا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے جو گاڑی ریورس کر کے جنگل کے بیچ کر رہا تھا۔ روشنال نے اپنی ٹینشن سے نکل کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اور زیادہ مضطرب اور مبتلا ہو گیا تھا، کیونکہ یہ گاڑی ان کا پیچھا کرتی آئی تھی، لیکن وہ کافی دور تھی۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی فضا میں نکلی تھی اور اشنال چیخ کے رہ گئی تھی، "اشنال پلیز کیپ کوائٹ"۔ وہ ساتھ ہی بولا تھا۔ اس کی چیخ سنتا وہ گھبرا گیا۔ وہ ایک قسم کا اس کے اوپر آیا تھا اور روشنال کی آنکھوں کے گرد تو ایک پل کو یہ اندھیرا چھا گیا۔ اس شخص کا بھاری ڈول اس کے حواس جھنجھنا کر رہ گئے۔ اس کا نرم وجود اس شخص کے آہنی سینے کے نیچے دب کر رہ گیا۔ وہ اتنی پرحدت قربت کی قائل نہیں تھی۔ وہ تڑپ کر فاصلہ مٹانے لگی مگر ناکام ہو گئی۔ روشنال کے پاس سے آتی کلون کی مخصوص مہک اشنال کے منتشر حواس کو مزید پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ شخص اس کے انتہائی قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پہ تپتی ہوئی بھٹی لگ رہی تھیں۔ اس صورتحال روشنال بخود خود نہیں تیار تھا۔ روشنال کو خود پہ قابو کرنا انتہائی مشکل لگا۔ ان کے درمیان یہ انتہائی کمزور اور سنگین و نازک اور دشوار لمحہ تھا۔ اشنال اس کی قربت میں ماہی بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ "ہٹیں پیچھے"۔ روشنال کا ہاتھ تھوڑی سی نرم پڑی تو وہ اسے ہٹا گئی۔ "خاموش، وہ لوگ تعاقب میں ہیں ہمارے اور تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اب تمہاری آواز آئی تو میں اپنے طریقے سے بند کروں گا"۔ وہ یہ کہتا اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ "تم گاڑی سے اتر جاؤ، ہری اپ"۔ اس نے تیز لہجے میں بغیر احساس لیے کہا تھا کہ کیا مطلب؟ وہ ہکلا کے رہ گئی۔ وہ ابھی تو اس شخص کی سنگت کے خواب سوچ رہی تھی اور ابھی اس نے زمین سے آسمان پہ دے مارا تھا، آسمان سے زمین پہ دے مارا تھا۔ "گاڑی سے اتر جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے ایشو"۔ وہ نظریں چراتا ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا کہ گاڑی کو بند کر گیا تھا۔ "میں اکیلی اتروں؟ آپ کدھر جائیں گے؟ وہ بے یقینی کی زدوں میں گرتی بولی۔ "ہری اپ، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، تمہارے ان سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا"۔ وہ اس کی طرف جھکتا کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ "میں اتنی رات کو اس تن جنگل میں بغیر لائٹ کے کیسے رہوں گی؟ پہلے بتانا تھا نا کہ میں جنریٹر لے کر آتا تمہارے لیے"۔ وہ اب کی بات طنزیہ مخاطب ہوا تھا۔ "میرا وہ مطلب نہیں تھا، لیکن میں کہیں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کر"۔ وہ ضدی ہوئی تھی۔ "اشنال، جو میں کروں وہ جلدی کرو، میرا ضبط مت آزما"۔ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولا تھا۔ "میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی"۔ وہ اپنے سپرمین کو غصیلے شوہر کے روپ میں آتا دیکھ کر روحانی سی ہوئی تھی۔ "اشنال پلیز گاڑی سے اترو، اور وہ لوگ ہمارے تعاقب میں ہیں، وہ مجھے ماریں تو ماریں گے، مگر ساتھ میں تمہیں خطرہ ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ میری سانسوں میں بس چکے ہیں، میری روح کے حقدار بن چکے ہیں، پھر میں آپ کو مشکل میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کے پریشان چہرے کو دیکھ کر میری روح کو اذیت ہوتی ہے۔ آپ نے تو مجھے جینا سکھایا ہے، پھر میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوں کہ آپ کو ایسے چھوڑ جاؤں"۔ وہ اس کے کشادہ چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں رکھ کر بولتی۔ اب کی بار وہ ہچکیوں سے روئی تھی، جبکہ روشنال حاکم بخت کے دل نے اتنی پریشانی میں ہونے کے باوجود یہ اقرار کیا تھا۔ عورت بے شک جتنے بھی ظلم اپنے پسندیدہ یا محرم رشتے سے سہ لے، بے شک وہ 18 سال کی بچی ہو یا 70 سال کی عورت، بے شک وہ موم سے بھی زیادہ نرم و نازک اور چٹان سے بھی سخت، کبھی اپنے اس محافظ کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی طرح وہ اشنال کی دلی حالت کو بھی جانتا تھا۔ "پلیز اشنال، گاڑی سے نکل جاؤ، میری فکر مت کرو، میں تمہاری وجہ سے آلریڈی پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، مجھے صرف تمہیں اور تمہاری عزت کی پرواہ ہے"۔ وہ پریشان سا کہتا اس نے اس کے ماتھے کے ساتھ سر ٹکایا، پھر اس کو پریشان دیکھ کر اس سے جدا ہو کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بوجھل سے کہنے لگا تھا۔
وہ اس کے ہاتھ کھول کر اس کے سینے سے لگی تھی، اس سے کبھی نہ دور جانے کے لیے۔ موت اس کے سر پہ کھڑی تھی، لیکن اسے پرواہ اپنے سامنے بیٹھی اس معصوم سی جان کی تھی جس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا سوائے اپنے سپرمین کے۔ وہ بچپن سے اس کی باہوں کے سار میں محفوظ رہی تھی، جو زندگی کی تلخی تو دیکھ چکی تھی لیکن اس بے رحم دنیا سے ناواقف تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے زمانے کی تلخیوں سے صرف اپنے سپرمین نے بچایا تھا، اس ہر قسم کے سرد و گرم سے محفوظ رکھا تھا۔ ویسے یہ لوگ ہیں کون سپرمین؟ وہ اس کے ساتھ لگی اب پرسکون سا بولی تھی۔ ان کی لڑکی کو صبح چھیڑ کر آیا تھا، اب پیچھے تو آئیں گے نا میرے سالے۔ وہ غصے سے پتہ نہیں بول گیا تھا، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ابھی آپ کی لڑکی کو چھیڑنے آئے ہیں؟ وہ اس اندھیرے میں اس کے تحفظ میں محفوظ جب ہوئی تو شرارتی لہجے میں اس کے دل سے انجان بولی تھی۔ روشنال اس کی دلی حالت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کی بات سنتے جھٹکے سے اسے خود سے علیحدہ کر گیا۔ بکواس بند کرو اشنال، اترو گاڑی سے۔ اب کی بار وہ دھاڑا تھا، وہی ظالم اور جابر لہجہ اپنایا تھا۔ اب کی بار وہ دھاڑا تھا، پیار، نرمی، سب کچھ غائب تھا، نہ انجانی غصہ، پتہ نہیں کیا کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ پھر میں تو صرف مذاق تھی، دلیل دیتے وقت اشنال کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ اشنال، اترو، ان جھاڑیوں میں چھپ جانا، جب تک میں نہ آؤں باہر نہ آنا۔ اب ہر بار مجھے توڑ کر معافی مانگ لیں گے؟ وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ اشنال بے یقینی سے دیکھتی ہوئی صرف اتنا بولی اور بنا کچھ کہے اتر گئی، اور بھاگتی ہوئی غصے سے اوجھل ہوئی تھی۔ اس کے اندھیرے میں تحلیل ہوتے ہی حویلے کو دیکھتے لال ہوتی آنکھوں سے اور نہایت ہی غصہ اپنے ہاتھ گاڑی پہ مار گیا تھا۔ ہاتھ گاڑی کے شیشے سے مارتے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اس کی کلائی پر بھی زخمی ہوئی تھی۔ جب تک ایک ایک بات کا بدلہ تمہارے اب ماتحتوں سے نہ لیا جائے عرفان درانی، تو چین و سکون حرام ہے مجھ پر، وہ غصے سے کہتا اپنی زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر دوسرے ہاتھ سے گاڑی سٹارٹ کر کے ایک ہی منٹ میں ریورس کرتے جنگل سے نکلنے لگا تھا۔ اس نے گاڑی سے اپنا پسٹل نکالا اور جھٹکے سے لے جاتا جنگل سے گاڑی نکال گیا تھا۔ اشنال کو سیو کر کے اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے اس کے دل میں اب سکون تھا، لیکن یہ سکون کب تک تھا پتہ نہیں۔ مجھے کل روشنال اور اشنال سے ملنے جانا ہے، آغا جان صغیر صاحب سے کہہ رہے تھے، کیونکہ سمینہ بیگم گھر نہیں تھی، وہ دوست کی بیٹی کی شادی میں گئی تھیں۔ آغا جان کو یہی موقع مناسب لگا، وہ ان سے ڈرتے تو نہیں تھے؟ ہاں، البتہ وہ مزید بے سکونی نہیں چاہتے تھے۔ پر آغا جان وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اشنال کو خود لے کر آئے گا۔ سمینہ بیگم ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی۔ وہ یہ روز ہی کہتا ہے، مجھے نہیں پتا کل میں اور تہمینہ اور تم چلیں اس کی طرف۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کیا پتہ آج ہی ختم ہو جائے اور میری حسرت ہی رہ جائے۔ پوتی سے ملنے کے لیے میں اس سے اپنا اور اس کے باپ کی جائیداد دینا چاہتا ہوں، اس کی آنکھوں میں خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے منہ سے لفظ دادا سننا چاہتا ہوں۔ وہ بے قرار سا بولے تھے۔ اوکے، پھر آپ تیار رہیے گا، ہم کل دن میں چلیں گے۔ منال آغا جان کی بات سنتے ہی کچن سے نکل آئی تھی۔ خالہ جان آپ بیٹھیے، میں سرو کرتی ہوں۔ وہ ان کو سرو کرتا دیکھ کر کچن سے نکلتے ہوئے بولی۔ رات میں بیٹھے سب کھانا کھا رہے تھے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چونچلوں کی، جب بنا سکتی ہوں تو دیتے وقت میرے ہاتھ نہیں ٹوٹتے۔ وہ اتنی بے رحمی سے بولی کہ منال خواہ شرمندہ ہو گئی تھی، حالانکہ ہانڈی اس نے خود تیار کی تھی۔ بھلی مانس بچی کے ساتھ کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دن بدن رویہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ صغیر صاحب منال کو پہلے سے کمزور ہوتا دیکھ کر بولے، بنا نہ رہ سکے۔ وہ جو اس نے کیا وہ آپ نے نہیں دیکھا، اس نے سب کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، بچوں سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہر غلطی کی پکڑ کر ہم کسی کو سزا نہیں دیتے۔ اگر کوئی شرمندہ ہے تو اسے مزید شرمندہ مت کریں تاکہ وہ دوبارہ سے اچھا بننے پر پچھتائے۔ صغیر صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کو میں ہی غلط لگوں گی نا؟ وہ تندہی
سے لہجے میں منال کو گھڑتی بولی تھی، تم سکون سے بیٹھو، تمہارا مقصد جو پورا ہو گیا۔ بیگم اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ صغیر صاحب نے ان کو اٹھتا ہوا دیکھ کر کہا تھا۔ جب تک یہ یہاں بیٹھی ہیں میں ادھر ہرگز نہیں بیٹھوں گی، وہ گرج کر بولتی اٹھی تھی۔ کھانا تو کھا لیں، صغیر صاحب نے انہیں روکنے کی خاطر کہا تھا۔ یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کی بھتیجی کی وجہ سے جا رہی ہوں، مجھے اس کی شکل کی نہیں دیکھنی، جب تک یہ اٹھ جائے گی تو میں آ جاؤں گی، وہ یہ کہتی دندناتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اپنے حق کے دفاع کے لیے کچھ کہنا برا نہیں ہے۔ صغیر صاحب کھانا کھا کر اٹھے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہتے چلے گئے تھے، جبکہ حاکم بخت کا پوتی کے لیے دل دکھا تھا، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے میری بچی۔ آغا جان میرے نصیب میرا کیا میرا برا عمل تھا۔ اس کی باتیں سنتی ان کی طرف آتی نیچے بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ گئی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر ان کی نحیف آنکھوں سے ایک آنسو منال کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ وہ گاڑی نکال رہا تھا جب اس کی گاڑی جنگل کے بیچوں بیچ بند ہو گئی، کیونکہ راستہ بہت ٹیڑھا اور اوپر نیچے تھا۔ 2 سے 3 دفعہ اس نے گاڑی پنچر ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ لگی کہ گاڑی پنچر ہو گئی ہے، اس لیے وہ گاڑی وہیں روکتا نکلا تھا۔ وہ کچھ فاصلے گاڑی سے اترا اور پیدل چلنے لگا۔ اس سے جنگل سے نکلنے کے بعد بھی 10 منٹ لگے تھے۔ وہ اب نیم پختہ سڑک پہ کچھ فاصلے پہ تھا جب آوازیں سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کیونکہ نیم اندھیرے میں ہلکی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ہلکے قدم اٹھاتا، عقل مندی سے فیصلہ کرتا، راستہ کراس کر کے نیم پختہ سڑک پہ چلا تھا۔ وہ لوگ گاڑی میں کوئی پانی ڈال رہے تھے۔ اشنال ان کی بزدلی کو دیکھتا محفوظ ہوا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ گھنے جنگلات ہونے کی وجہ سے وہ بغیر گاڑی کے اندر نہیں آ پا رہے۔ ان کی بہادری کا تو وہ اسی وقت قائل ہوا تھا جب انہیں جنگل میں جانے کے بعد اپنے پیچھے آتا نہ دیکھا تھا۔ اشنال وقت کے ساتھ شاطر ہوا تھا۔ وہ جو گاڑی کے اوپر جھکے ہوئے تھے ٹھیک کرنے کے لیے، اسے اس وقت یہ لگا تھا کہ وہ گاڑیاں 2 ہیں، لیکن ایک گاڑی دیکھ کر وہ پچھتایا تھا کہ وہ کیوں اشنال کو جنگل چھوڑ آیا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ان کو موقع دیے بغیر پیچھے سے آ کر ان کی گاڑی پہ جھکا پا کر ان کے سروں پہ ایک ساتھ اتنی زور سے ٹکرایا کہ ان کے حواس جھنجھنا گئے۔ وہ زمین پہ گرے تھے، انہیں محسوس ہوا آج ان کی موت یقینی ہے۔ اس اونچے لمبے چوڑے شانے والے بندے کو دیکھ کر وہ زمین پہ پڑے دونوں ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ لمبے بال، کمزور منہ، شکل سے وہ اچھے ہی تھے۔ کس کے پالے گئے کتے ہو؟ وہ ان کو گریبانوں سے اٹھاتا جھنجھوڑ کے غصے سے دھاڑا تھا۔ عرفان درانی کے ایک کے منہ سے ہکلاتا ہوا نکلا، لعنت ہے تم لوگوں پر، خدا کی شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم اس کی حراست میں رہ کر یہ کام کر رہے ہو، پر یہ بتاؤ ایسی کیا آفت ٹوٹ پڑی تھی، کیوں کی اتنی گھٹیا حرکت، کس بنا پر؟ وہ ان کو پھر سے زمین پہ پھینکتا دھاڑا تھا۔ بھوک کے لیے، چند روٹی نوالوں کے لیے، اپنی مرتی ماں کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی جوان بہنوں کی شادی کے لیے، تو حلال کما کر کھاؤ نا، غیرت کہاں مر گئی؟ یہ چوریاں، غلط کام کر کے حرام کے نوالے خود بھی کھا رہے ہو، اور اس کی اپنی مرتی ماں کو بھی اس حرام سے کیا وہ زندہ بچ پائے گی؟ حلال، کیا خوب کہی آپ نے سر، حلال کیا چیز ہے؟ میں نہیں مانتا حلال کو سر، فتوے دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ پچھلے 4 سالوں سے ایم اے کی ڈگری اٹھاتا پھر رہا ہوں، جگہ جگہ خاک چھان رہا ہوں، ہر صبح ماں سے دعا لے کے اس امید پہ چلتا ہوں کہ پھر شام میں مرجھایا ہوا چہرہ لے کر نا میں جواب دے کر اس جنت کی آنکھوں میں نا امیدی دیکھتا ہوں۔ مجھے ڈاکو بنانے میں ایک صرف عرفان درانی کا ہاتھ نہیں، اس قوم کا ہاتھ ہے جس میں آپ جیسے وکیل اور بزنس مین شامل ہیں۔ آپ تو آسانی سے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کیا آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ڈاکوؤں کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے؟ میں اتنا پروفیشنل گنڈا تھا سر کہ جنگل میں گھس کر آپ کو مار سکتا تھا یا آپ کی بیوی کو کڈنیپ کر کے، پر نہیں، جب اس کالج تک آپ کا پیچھا کیا تھا آپ کی بیوی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے محافظ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں، گنڈا ہوں، ڈاکو ہوں، پر ہوں تو بھائی نا، ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت کچھ دیر پہلے ایک آواز سنی تھی، ایک چیخ کی، اس کے بعد آپ کو مارنے کا حوصلہ ہی نہیں پڑا تھا۔ میں نے کچھ چوری کرتے وقت
کسی عورت کے پیچھے کبھی نہیں کیا، لیکن اسے ایک روٹی کے ایک نوالے نے ڈاکو بنا دیا۔ آج ایک روٹی کے نوالے پہ حد پار کی ہے۔ یہ لیں پستول، آپ اپنی غیرت کے پیچھے مار لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے زندہ تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے سر، کیونکہ مسئلہ آپ کی غیرت کا ہے۔ ایک لڑکا کانپ رہا تھا اور دوسرا لڑکا کافی پر اعتماد تھا۔ وہ اس کے پاس آتا، پستول ہاتھ میں پکڑتے مسکراتا وہ بولا تھا، سجائے رکھتے ہیں جو ہنسی پر چہرے کی کرن، نہ جانے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں۔ روشنال نے پستول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کے چہرے پہ درد کا ایک جہاں تھا جو روٹی کی خاطر خوار ہو رہا تھا، دنیاوی مسائل اور الجھنوں میں گھرا ہوا، شکوہ زبان کا حرف تک نہیں۔ مسکراہٹ سے آنسو اور اپنے غموں کو چھپائے رکھتا تھا۔ نام کیا ہے؟ روشنال کا دل دکھا تھا اس کی باتوں پہ۔ وہ چند لمحے تو بول ہی نہیں سکا۔ میں سرمد اور یہ سعد، اس نے ایک لفظ میں کہا تھا اور پھر کھڑا ہوا تھا۔ تو مسٹر سرمد، آپ اکاؤنٹنٹ کی جاب کر لیں گے میرے آفس میں؟ اس نے ہاتھ پیچھے باندھ کر کہا تھا۔ اس وقت مذاق کا کوئی وقت نہیں ہے سر، وہ بے یقینی کی کیفیتوں میں گھرتے آزردہ سا بولا تھا۔ کیسا مذاق؟ اگر عزت کی نوکری کرنی ہے تو کل صبح آ جانا، میں لگوا دوں گا۔ سر آپ بہت اچھے ہیں، وہ یہ کہتا فرحت جذبات سے ان کے گلے لگا تھا۔ جب اس کی جیب میں پڑا موبائل تھر تھرانے لگا۔ فون اٹھاؤ، وہ عرفان درانی کا نمبر دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ سر وہ شخص ہمیں مروا دے گا۔ فون پیچھے کرتا، اب سہما، میں سنبھال لوں گا بات کو، ادھر دو فون۔ سرمد فون آگے کرتا پریشانی سے پیچھے ہٹنے لگا تھا، جبکہ روشنال نے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ کام ہوا کہ نہیں، یا ایسے ہی کتوں کی طرح جنگل میں بھونک رہے ہو؟ دوسری طرف سے عرفان درانی نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ ہاں ہو گیا، پر تیرا نہیں میرا۔ عرفان درانی، تیرے کتے جیل میں ہیں، تو نے 4 سال پہلے کہا تھا۔ 2 ٹکے کے وکیل، تیرا صرف نام اونچا ہے، آج اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا صرف نام اونچا نہیں، مقام بھی اونچا ہے۔ اور ہاں، کتا تو ہے جو ہر وقت بھونکتا رہتا ہے۔ پٹا ڈال لے عرفان درانی، تمہارا ایک ایک پل اس میں ریکارڈ ہے، اور آخر کیس میں پتہ چلے گا کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ اسے اسی لہجے میں بولا تھا کیونکہ بقول اس کے عزت ان کو دینی چاہیے جو عزت کے قائل ہوں۔ وہ فون بند کرتا اسے تھما گیا۔ بھائی آپ کی عنایت ہے، آپ کی ٹکر ایک طرف، قسم سے مجھے تو صبح سے ہی ظالم لگتے ہیں، مجھے لگتا ہے لوہا کھاتے ہیں۔ لوہا نہیں کھاتا، میں ہوں ہی لوہا۔ اس کو دیکھ کر اسے اس میں مستیاں کرتا حسنال نظر آیا تھا۔ اس نے بہت گنڈے دیکھے تھے، لیکن یہ گنڈا بہت معصوم تھا۔ سر آپ کا ہاتھ زخمی ہے، کوئی چیز لگا دیں؟ اس نے روشنال کے ہاتھ کو دیکھتے فکر مندی سے کہا تھا۔ شٹ، اس معاملے کو سیٹ کرتا اتنا بزی ہو گیا کہ اسے روشنال کی یاد ہی نہیں آئی۔ سر ہم آپ کا انتظار کریں؟ سرمد نے اسے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، تم لوگ چلے جاؤ، میں خود آ جاؤں گا۔ اب کی بار روشنال نے روکھے سے لہجے میں کہا تھا اور چل دیا تھا، جبکہ وہ دونوں اس پل پل بدلتے بندے کو دیکھ کر حیران ہوتے گاڑی کو ٹھیک کرنے لگ پڑے تھے۔ اشنال، وہ اس جگہ تک بھاگتا بھاگتا پہنچا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ آوازیں پکارا، اس کی آواز نہ پا کر وہ تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اشنال، اشنال، وہ اتنا بے احتیاط کیسے ہو گیا؟ وہ جھاڑیوں کے اندر داخل ہوا تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوتا بھاگا تھا۔ اس نے آج تہیہ کر لیا تھا کہ اشنال نہ ملی تو وہ خود کی زندگی میں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ مجبور تھا، لیکن بے غیرت تو نہیں تھا۔ جھاڑیوں سے گزرتے اس کی وائٹ خراب ہو گیا تھا، جھاڑیاں لگنے سے اس کے ہاتھوں سے مسلسل خون آ رہا تھا، اور اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی جسے گھنٹہ پہلے چھپا گیا تھا۔ وہ آوازیں پکارتا ان جھاڑیوں سے نکلا تو درخت کے نیچے بیٹھی کانپ رہی تھی، ساتھ میں ورد کر رہی تھی۔ اٹھو میری جان۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ سوری سوری، یا اللہ تیرا شکر ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تھا۔ وہ اسے علیحدہ ہوتے اس کے آنسوؤں صاف کر رہا تھا جب ٹپ ٹپ شفاف قطرے اس کی ہتھیلی پہ آ گرے تھے۔ اس کا نازک جسم طوفانوں کی زد میں تھا۔ اشنال وقت کی زندگی میں یہ دن بھی آنا تھا کہ اس نے جنگل میں کچھ دیر اکیلا رہنا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ نظر بھر کر اس کا چہرہ دیکھ لے۔ خفا خفا سا اس کا چہرہ تھا، اس کی آنکھوں میں شکوہ، شکایتیں تھیں۔ وہ اب اس سے اور بیٹھا تھا۔ اس کا پاکیزہ چہرہ دیکھ کر اپنی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس کے کندھوں پہ لگی مٹی صاف کی اور جھک کر وہاں پہ لب رکھے تھے۔ اشنال تو فون کی ہلکی روشنی میں اس کا یہ لمس محسوس کر کے
مونچکی رہ گئی تھی۔ وہ جو ڈر رہی تھی اس اندھیرے میں، اس خوف میں کہ وہ اکیلی جنگل میں تھی، اس سے غصہ اپنی جگہ لیکن ناراضگی اپنی جگہ تھی، لیکن اس کا تحفظ سکون دے رہا تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند ڈھلک کے اس کے کندھے سے آ لگی۔ روشنال جو حیران تھا کہ وہ اتنی ناراضگی کے باوجود اس میں چھپ رہی تھی کہ اگلے ہی پل اس کی قیمتی انمول متاعوں کی مانند بازوؤں کے حلقے میں سمیٹ لیا۔ ایک طرف نفرت اور غصہ تھا، بیگانگی تھی، دوسری طرف محبت کے خشک صحراؤں پر خوشیوں کی ابر رحمت ٹوٹ کے برسی تھی۔ اس کے مچلتے آنسوؤں نے ہونٹوں سے چنے تھے۔ وہ ایک دم کتنی انمول، کتنی خاص ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو چومتا اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ ابھی یہی لڑکی اس کی جان لینے والی تھی۔ اللہ کا کرم ہے تم ٹھیک ہو، یہ کہتے اس کے چہرے کو پھر سے معطر کرنے لگا۔ اشنال نے تو اتنی قربت اس خڑوس شخص کا جنون دیکھ کر اپنی رنگت کھو دی تھی۔ چھوڑے مجھے، اس کی اتنی جان لیوا قربت میں وہ پھڑپھڑا کے رہ گئی تھی اور پھر خود ہی حصار سے نکلی۔ دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی تھی، دونوں ہی اپنی کیفیت کے زیر اثر تھے۔ جبکہ روشنال نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر خود اٹھتا جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا، جبکہ اس کے سینے پہ مکے مارتی رہ گئی۔ اس کے مکوں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی تک لے کر آیا، اسے سیٹ پہ بٹھایا اور خود چلا گیا تھا۔ خود گاڑی کی ڈگی کھول کر چیک کرنے لگا تھا۔ اشنال کو وہ 10 منٹ گاڑی کے ساتھ لگا دیکھ رہی تھی۔ وہ کار کے دروازہ کھولتی اتری۔ اب کیا ہوا؟ وہ اس کے پیچھے بائیں ہاتھ سے کوئی ٹول اٹھائے سیٹ کر رہا تھا۔ گاڑی پنکچر ہے، وہ ٹائر چینج کرنا ہے، تم فکر مند نہ ہو، بیٹھو گاڑی میں آ رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا، اور یہ کہتا ٹائر اٹھا کے زمین پر نیچے بیٹھ گیا اور پنچر ٹائر کو اتارنے لگا تھا جب وہ اس کے پاس زمین پا بیٹھی۔ یہ فون پکڑو اور ٹارچ لگاؤ، میں تب تک ٹائر چینج کر لوں۔ وہ اسے فون پکڑاتا یہ کہہ کر ٹائر لگانے لگا۔ خون، یہ کیا ہوا آپ کو؟ اشنال نے اب اس کا زخمی ہاتھ دیکھا تھا۔ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ بس معمولی سی چوٹ ہے، ہو جائے گی ٹھیک، وہ بے پرواہ سا بنا بولا تھا۔ آپ بہت ہی ظالم ہیں، یہ جو آپ کو چوٹ آپ کو معمولی لگ رہی ہے نا، آپ انسان ہی ہیں نا۔ وہ آگے ہوتی فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی، جس میں سے خون اب نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کالے سیاہ ہو چکے تھے، وائٹ کپڑوں پہ داغ کے نشان، کشادہ پیشانی پہ بکھرے ہوئے بال، چہرے پر بھی ہلکی ہلکی خراشیں تھی۔ تو کیا کروں پھر؟ وہ اپنی ازلی لاپرواہی سے بولتا اسے دیکھنے لگ پڑا تھا۔ تو ڈریسنگ کروا لیں، اور کیا کرنا ہے؟ یہ تمہارا دماغ پیپر دیتے وقت نکل کر کہیں گر تو نہیں گیا تھا؟ اب اس ویران جنگل میں ڈاکٹر کہاں سے لاؤں؟ وہ خفگی سے کہتا برہم ہوا۔ اللہ جی، وہ سر پہ ہاتھ رکھتی گہری سانس خارج کرتی بولی، ویٹ کریں 2 منٹ، میں آپ کو بتاتی ہوں دماغ کس کا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی موبائل ہاتھ میں اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی اور 2 منٹ بعد واپس آئی۔ پہلے ہاتھ دھو لیں، وہ اس کے پانی سے ہاتھ دھلوانے لگی جس سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر اشنال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بغیر پرواہ کیے اپنے حجاب کیا دوپٹہ جلدی سے اتار کر اس کے گرد باندھ دیا تھا۔ روشنال جب تک سمجھتا وہ یہ کام کر چکی تھی۔ وہ اب بغیر دوپٹے میں تھی، سیاہ لمبے بال جو اس نے خود ڈرائی کیے تھے وہ اب کچھ گردن کے ساتھ لگے تھے اور کچھ چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ چہرہ بے داغ ہونے کی وجہ سے لائٹ کی ہلکی روشنی میں اس کو بغیر دیکھتا وہ مسمار ہوا تھا۔ اس کا دل اس پل میں اٹکا تھا، کوئی اتنا پیارا کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ کمزور نفس کا مالک نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی بغیر دوپٹے کے کمزور کر دیتی تھی۔ دوپٹہ کیوں اتارا؟ کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں کہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں؟ وہ پل پل بدلتے اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو دیکھ کر روحانی سی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھا، وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اشنال شرمیلی سی مسکان لیے شرمائی تھی اور جھک کر اس کے زخمی ہاتھ پر پہلی دفعہ لمس چھوڑا تھا۔ پتہ ہے یہ ہاتھ میرے ستمگر محافظ کے ہیں جو مجھے خود کو پریشان رکھتا ہے، لیکن پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ ان ہاتھوں نے صرف اور صرف میری وجہ سے پریشانی سہی ہے۔ آپ صرف برے بنتے ہیں، برے ہیں نہیں۔ یہ بات اس وقت مجھے پتہ چلتی ہے جب آپ مجھے ڈانٹ کے خود بے چین ہوتے ہیں۔ بڑی امی کہتی ہیں کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے۔ اور کیا کہتی ہیں بڑی امی؟ وہ ہنستا ہوا اسے سننے کو بے چین ہوا تھا۔ یہ تک بھول گئے کہ وہ اس جنگل میں تنہا بیٹھے ہیں۔ اگر تمہارا یہ پردہ بہک گیا تو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ یہ صرف سوچ ہی سکا تھا۔ روشنال شوق تھا
وہ اس کو اتنا جج کرتی رہتی تھی، یہ اس کا علم نہیں تھا۔ سپرمین گاڑی جب ٹھیک ہوگی وہ اس سے دور ہوتی بیٹھ گئی۔ مجھے تو ٹھیک ہونے کے چانسز کم لگ رہے ہیں۔ روشنال اس سے نظریں ہٹاتا ٹائر ٹھیک کرنے لگ گیا تھا۔ ہائے اللہ، اگر گاڑی ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم ساری رات جنگل میں ہی رہیں گے کیا؟ شاید کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ اتنا اندھیرا ہے، ویران جنگل ہے، جانوروں کو بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ سپرمین ہرنی جیسی آنکھوں سے دیکھتی، وہ خوفزدہ سی بات کرتی، اس کے دل کی دنیا کو ایک پل میں تہوبالا کر گئی تھی۔ رومانس کریں گے ایشو میری جان، اس نے معائنہ خیز لہجے میں کہا تھا جبکہ اشنال کی سانسیں رکی تھیں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ بے یقین سا بولی تھی۔ آؤ ریسو پنجو کھیلیں۔ وہ اس کی حیرت سے کھلتی آنکھیں دیکھ کر بات بدل گیا تھا۔ سچی اس کی بات سنتی ایکسائٹڈ ہوتی کلیپنگ کرنے لگی تھی۔ مذاق اسے کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتا اسے بازوں میں اٹھا لیا تھا اور گاڑی میں لا چھوڑا تھا۔ اب گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کار ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ وہ راستے میں ہی سو گئی۔ اس کا سر بار بار اس کے کندھے پہ آ رہا تھا، بال بکھر رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھا تھا اور گھر کی طرف گامزن ہوا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ وہ شخص دن بدن تلخ ہوتا جا رہا تھا اور منال اس کی تلخی سزا سمجھ کے قبول کر رہی تھی۔ وہ تفسیر سے قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ عشاء کے بعد نماز پڑھ کر 18واں پارہ ختم کیا تھا جب حسنال روم میں آیا تھا۔ امی، بابا، خالہ اور آقا جان کہاں ہیں؟ بہت ہی مجبوری سے اس سے پوچھا تھا کیونکہ وہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر میں کوئی فرد نہ دیکھ کر اس سے پوچھا۔ وہ آقا جان، خالہ اور بڑے ابو تو صغیر تایا اشنال اور روشنال کو لینے گئے ہیں۔ وہ یہ کہتے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ پھر تو یقیناً روشنال بھائی کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہو رہی ہوگی، لیکن کاش میں گھر ہوتا تو آقا جان کو تو روک دیتا، تمہیں تمہاری چال میں کامیاب نہیں ہونے دیتا، کیونکہ تم تو اشنال کو زہر دینے سے بھی نہیں ٹلو گی۔ اور میں ایسا گھٹیا کام کیوں کروں گی؟ وہ بہن ہے میری۔ خوب کہی۔ جس بہن کو ساری زندگی پاؤں کی جوتی سمجھا، اب اس کے لیے حمایتیں؟ یہ تو حیرت آمیز بات ہے۔ وہ طنزیہ مخاطب ہوا۔ تم اتنی گھٹیا سوچتے ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ شوق میں کھڑی بول رہی تھی۔ میں گھٹیا سوچتا ہوں یا تم ہو گھٹیا؟ وہ دور سے کھڑا ہوتا بولا۔ اچھا چھوڑو، تمہارے لیے کھانا لگا رہی ہوں کچن میں، ادھر ہی آ جاؤ۔ وہ اس کی بات عادی ہو گئی تھی، مزید بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے باہر نکل گئی۔ وہ روم میں آیا تو وہ کچن میں آیا تو ٹیبل پہ کھانا لگا تھا۔ بنا اس کی طرف دیکھے خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑا۔ کافی پینی ہے تمہیں؟ اس نے ایک نظر دیکھ کر اس سے پوچھا تھا۔ بنا تو دو۔ ویسے میری سوچ گھٹیا عورت آج تمہارے حسن کو خراج دینے کا کوئی دل نہیں ہے۔ تم تو خراج لینے کی عادی ہو گئی ہو، لیکن میں ابھی ان باتوں میں ماہر نہیں ہوں۔ تجربہ تمہیں ہے، مجھے باتوں کا آئیڈیا نہیں ہے نا۔ میں نے تو ہمدردی میں نکاح کیا تھا، ورنہ تم اس قابل کہاں؟ وہ اہانت آمیز لہجے میں اسے کہہ کر اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی کر گیا۔ ان کے آنے اور اس کی خوشی سے بتائے پہ اس کے سینے میں بھانپڑ چل رہے تھے۔ وہ جو اس کی جواب کی منتظر تھی، اس کی اتنی گری ہوئی بات سن کر اس کی آنکھیں ویران ہو گئیں۔ وہ زد پڑ گئی، اس کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے تو اس نے اپنے لہجے کی بدصورتی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے بہت غلط کیا۔ وہ ایسے جاہل طرز عمل کا عادی تو نہیں تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی کتنی دفعہ توہین کر چکا تھا، مگر آج کے الفاظ بہت زیادہ سنگین تھے۔ اس کی طرف دیکھا، اس کی متوش ہوتی آنکھیں اور اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر بہت ہی پشیمانی ہوئی تھی۔ اگر وہ مجرم تھی تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا اس کی کردار کشی کرنے کا۔ وہ ساکت سی کھڑی، ایسے ہی سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی، مگر سانس لینے کی کوشش میں اس کی سسکی ابھری۔ منال! وہ اٹھتا اس کی طرف آیا، اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتا اس سے پکارا تھا جو اب سسک رہی تھی۔ وہ جو نیچے دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ پکڑ کر چہرہ اٹھانے سے چہرہ پھیر گئی۔
سوری، میں نے بہت غلط الفاظ کیے، وہ بوجھل لہجے یہ بولی تھی، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالتا ہے، اس کی بدلتی کیفیت کو دیکھتا گھبرا کر بولا، عادتیں ڈال کر توجہ کی ایک دم، جو بدلتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے تمہارے لیے غلط الفاظ استعمال کیے، سوری، مجھے ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میری جتنی بھی غلطی تھی، لیکن میرا کردار ایسا گھٹیا نہیں تھا، سچ میں نے کسی کو نہیں ورگلایا تھا، کسی کو نہیں اپنی جانب مائل کیا تھا۔ میں حسد پرست ضرور تھی، لیکن نفس پرست نہیں تھی حسنال، میں ایسی نہیں تھی، یقین کرو۔ وہ یہ کہہ کر سلیب پہ ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی تھی اور بامشکل سانس لے رہی تھی۔ تم میرا یقین نہ کرو، لیکن ایک حسد کی وجہ سے میں نے اپنی ذات دو کوڑی کی کر لی ہے۔ تم نے تو دوستی کے رشتے کا بھی بھرم نہ رکھا۔ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، چھوڑو اس ٹاپک کو فی الحال کے لیے، تم آرام کی ضرورت ہے، میں تمہیں روم میں چھوڑ کر آتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے پھر نکلنا ہے۔ وہ یہ کہہ کر آرام سے اسے روم میں لے آیا تھا، اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا، لہجہ پھر سے تلخ ہوا تھا۔ کہاں؟ حسنال اس کے جانے کا سن کر بے یقین سی ہوتی پھر سے ایک دفعہ کنفرم کرنا ضرور سمجھا، کام پر اور کہاں؟ حسنال کو اپنی پشت پر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی، وہ پھر سے سنگ دل بنا ہوا تھا۔ پر آج ادھر ہی رک جاؤ نا پلیز، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ منال نے اس سے عرض کیا تھا، تو اب میں تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاؤں؟ وہ تلخی سے بولا، لہجے میں نرمی ذرا سی نہ تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں روم لاک کر لوں گی۔ وہ اس کی تلخی سے گھبرائی تھی کہ مبادا وہ اسے پھر کچھ غلط الفاظ نہ کہے۔ وہ اسے چھوڑتا صوفے پہ بیٹھتا، اپنے لیپ ٹاپ سے کاغذ اور پینسل نکال کر بیٹھ گیا تھا، پھر کچھ لکھنے لگا۔ اس کو دیکھتے منال کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے محبت سے نہ صحیح ہمدردی کے رشتے میں رک جائے، لیکن وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، کیونکہ وہ نرم شخص اب بالکل بدل گیا تھا۔ منال کے دل پہ بوجھ سا بنا ہوا تھا، اس کا دل متلانے لگا تھا، اس کی طبیعت خرابی سے خود نہیں پتہ تھا۔ منال، میں جا رہا ہوں، ڈور لاک کر لو، حسنال نے اس کو دل پہ ہاتھ رکھے جھکے دیکھ کر کہا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی بات سن کر اپنے کانپتے کو سنبھالتی بامشکل اٹھی اور اس کے پاس سے گزرتی کہ دل نے فریاد کی تھی کہ اس شخص کو ڈھیٹ بن کر روک لو، شاید وہ رک جائے۔ اس کو بیگ بند کرتی دیکھ کر پاس آئی، اس کی پشت پر بازوؤں کا گھیرا بنائے اس کو سختی سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اس کے جسم سے طاقت ختم ہو رہی ہو، آنسو بھی خشک خشک سے آ رہے تھے۔ منال، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ حسنال جو بزی تھا اس کے ایک دم سے اپنے ساتھ لگنے پہ تشویش مبتلا ہوا تھا۔ اس کا دل اتنے دنوں بعد پہلی دفعہ دھڑکا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ دیکھ کر وہ کس کے اس کو پکڑے ہوئے تھی۔ طبیعت خراب ہے؟ اس کا رخ موڑ کر تھوڑی سی پکڑ کر نرمی سے پوچھا۔ وہ بنا بولے اتنے دنوں بعد اس کی نرمی اور الفت پا کر اس کے سینے پہ سرک کر شدت سے رو دی تھی، جبکہ حسنال اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ کچھ دیر روتی رہی، جب اسے ابکائی آئی تو اس نے جو کھایا پیا اس پہ الٹ دیا۔ اسے دور ہوتے ہوش میں آئی اور شرمندگی کے مارے نگاہیں نہ اٹھ پائیں۔ نگاہیں اٹھائیں تو اسے اپنی طرف دیکھتا پایا، اس کی نگاہوں کے تاثرات کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں صاف کر دیتی ہوں شرٹ۔ اس لمحے کو پچھتائی جب اس سے روکا تھا، لیکن وہ سوچ رہی تھی حسنال تو اس سے پہلے ہی خفا رہتا ہے، اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ حسنال نے اپنی شرٹ پہ ایک نگاہ ڈالتے اسے دیکھا، جس کے لہجے میں شرمندگی ٹپک رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کو جھکے دیکھ کر سانسیں پھیرتا بنا کچھ کہے اسے تھامے باتھ روم چلا آیا تھا۔ اب حسنال اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے گا؟ اس نے تو جانا تھا وہ اپنے لیٹ ہونے پہ اس سے خفا ہوگا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کے صاف کی، پھر منال نے وامٹ کی تھی، صابن لگا کر اپنے کشادہ سینہ دھویا۔ حسنال نے اسے بیسن کے قریب کھڑا اور اس کا نماز اسٹائل دوپٹہ کھولا، اسے لگا شاید اس کے کس کے دوپٹہ کرنے سے ایسا ہوا ہے۔ اس کو پھر سے اکائی آئی تھی، اس کی جان آدھی ہو گئی، اسے لگا اب اس کی آنتیں باہر ہو جائیں گی۔ وہ منہ دھوتی پیچھے ہٹی تھی جب حسنال نے ٹاول لا کر اس کا ہلکا سا گیلا کر کے اس کا چہرہ صاف کیا۔ وہ گیلا ٹاول کر کے اس کے کپڑوں کو بھی صاف کر گیا۔ اس وقت اس کے لہجے میں نہ کوئی حقارت تھی نہ نفرت،
وہ اس کی حالت کو دیکھا الٹا اس کی طبیعت کو دیکھتا۔ اس کے دل میں ایک اضطراب سا جاگا تھا۔ منال حیرت کی حدوں کو چھوتی اس ستمگر کو شرٹ لیس کھڑے اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ رہی، کیونکہ یہ کچھ دیر والا اسمال وقت ہے، کبھی اسے اپنا سا لگتا ہے، کبھی پرایا سا لگتا ہے۔ جب کبھی پاس ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس ستمگر شخص کے علاوہ دنیا میں کوئی مہربان نہیں، کبھی ایسا بے نیاز سا اسے ایسا لگتا ہے بھری دنیا میں اکیلی ہے۔ کہاں ملے گی بھلا اس ستمگر کی مثال، ترس بھی کھاتا ہے تباہ کر کے مجھے۔ وہ مغرور لڑکی اس شخص کے ظلم سہ رہی تھی بنا کوئی بھی حرف شکایت زبان پر لائے، اور وہ مغرور لڑکی اپنا تن من اس پر مارنے کو تیار ہو گئی، صرف اس لیے کہ وہ محبت کے مرض میں مبتلا ہوئی تھی۔ آج کیا کھایا تھا حسنال، جو اس کو بغور دیکھ رہا تھا، اس کے قریب آتا اسے کمر سے تھام گیا تھا اور نرمی سے بولا، اس کی کمر پہ نرم سا ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔